شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنوں انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس کیا کیا نعمتیں
अपने रब की झुटलाओगे और उनके सिवा 2 जन्नतें और हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे जो दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं। बताओ अब अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उनमें 2 जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत का झूठ होना कह रहे हो। उन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। क्या अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब तुम करोगे। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां हैं। बस ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया न किसी जिन ने। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत के साथ तुम तकजीब करते हो। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस ए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज्जतो जलाल वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब क़यामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कुछ भी झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मिस्ल परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। वो बिल्कुल नजदीकी हासिल किए हुए हैं। नेमतों वाली जन्नतों में हैं। बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों से बुने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे आमदो रफ्त करेंगे। आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, और गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है उनके आमाल का। न वहां बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले। वो बगैर कांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में जो न खत्म हो न रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया है और हमने उन्हें कुंवारियां कर दिया है, मोहब्बत वालियां और हम उम्र हैं। दाएं हाथ वालों के लिए हैं, जम्मे गफीर है अगलों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले क्या हैं बाएं हाथ वाले, गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे और स्याह धुएं के साये में, जो न ठंडा है न फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी। आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त। फिर तुम ए गुमराहो झुटलाने वालों अलबत्ता खाने वाले हो थोर का दरख्त और उसी से पेट भरने वाले हो, फिर उस पर गर्म खौलता पानी पीने वाले हो, फिर पीने वाले भी प्यासे ऊंटों की तरह। क़यामत के दिन उनकी मेहमानी ये है, हम ही ने तुम सबको पैदा किया है, फिर तुम क्यों बावर नहीं करते। अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो
کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔